تو اس لیے تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کریں اپنی دعاؤں کا. دنیاوی چیزیں ملنی ہی ملنی ہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے. میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ دنیا کا وعدہ ہے, آخرت کا وعدہ نہیں ہے. دنیا کا وعدہ کافر سے بھی ہے, وہ بغیر دعا کے بھی اسے مل جاتی ہے. نان مسلمز آپ نے دیکھا ہے اللہ دیتے ہیں انہیں, جب وہ محنت کریں گے, ان اصولوں پہ چلیں گے, ڈسپلن رہیں گے, آنیسٹ رہیں گے, بالکل ملے گا. اور ملتا ہے. ویسٹ نے کتنی ترقی کی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے انہوں نے ترقی کی, کیونکہ وہ ان رولز پہ چلے جو ترقی کے تھے تو اللہ نے دیا. لیکن ہدایت اور آخرت ہر ایک کے لیے نہیں ہے, اس لیے ہدایت کی دعا کیجئے. تو آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہدایت ہے. تھنگز دیٹ میٹر میں ہدایت بہت میٹر کرتی ہے. ہمیں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے 100 سال کا ویژن بنائیں کہ 100 سال بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں. میں, میرے بچے, ان کے بچے اور ان کے بچے 100 سال بعد کیا مسلمان ہوں گے, کیا ہدایت پہ ہوں گے, کیا دین پر ہوں گے, کیا اللہ رسول کا نام لینے والے ہوں گے, دعویٰ کا کام کر رہے ہوں گے, کیا ہوگا 100 سال بعد آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے, یہ سوچنا چاہیے ہم سب کو. تو ہدایت کے بارے میں انشاءاللہ میں آج آپ سے 6 سائنز ڈسکس کروں گا. 6 سائنز دیٹ یو آر آن ہدایہ. بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے یا ہم ہدایت پر ہیں, ہمیں بتائیں, کوئی سائنز بتائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. تو انشاءاللہ میں 6 سائنز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلا سائن یہ ہے ہدایت پر ہونے کا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں, کہ آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. یہ پہلا سائن ہے کہ اللہ آپ سے پلیزڈ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں. کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا, وہ دوسروں کو کہتا ہے میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی, خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے, تو آپ کا کیا خیال ہے اسے ہدایت آ جائے گی؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا احسان اس پہ کر دیں, کو بہت ہی اس کی بات انہیں پسند آ جائے, ادروائز بہت مشکل ہے. تو سب سے پہلا سائن یہ کہ یو آسک اللہ فار ہدایہ یور سیلف, اور اس کے لیے دعا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8 کہ اے ہمارے رب, ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تو ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر لے آیا, ہدایت پر لے آیا, ہمیں استقامت دیجیے. اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں, بے شک تو ہی بانٹنے والا ہے, تو ہی اپنی رحمت دینے والا ہے. انک انت الوہاب, بے شک تو ہی سب کچھ بانٹنے والا, دینے والا ہے. تو یہ دعا استقامت کے لیے اور ہدایت مانگنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں نا, جیسے رین آفٹر رین, یا سفر کے دوران, یا اذان اور اقامت کے دوران, تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنی لسٹ میں شامل کر لیں. بہت جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے دل کو پھیریو نہ, کیونکہ مقلب القلوب اللہ ہے. اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں, اور اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دے. اور جب دل پھر جاتے ہیں تو پھر نیکی نیکی نہیں لگتی, بدی بدی نہیں لگتی, اور پھر دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی. تو پہلی چیز, پہلا سائن ہے دیٹ یو آر آسکنگ اللہ فار ہدایہ. سیکنڈ سائن that you are turning to Allah after sinning. انسان کے ہدایت میں ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کی طرف بھاگتا ہے. جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, کہ بھاگو اپنے رب کی طرف سارے کے سارے. وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں, سورہ آل عمران کی ورس 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً when they commit an evil. جب یہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں, کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں, اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے, ہر کوئی پھسل جاتا ہے. او ظلموا, اور ظلم کر بیٹھتے ہیں, انفسہم, اپنے نفس پہ, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً. اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہائے اللہ, یا او اللہ, یا کچھ بھی, مطلب ایک دم منہ سے نکل جاتا ہے نا, اللہ کے لیے آہ نکل جاتی ہے. یا گناہ جب کرتے ہیں ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, صرف یاد آنا, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے, میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں, مجھے اس چیز سے سیو کر لے. اللہ کو یاد کیا, اللہ سے استغفار کیا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے, اور پھر کہا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد
परसिस्ट नहीं करते, उससे तौबा करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उस तरफ वापस नहीं पलटेंगे। इसीलिए ट्रू रिपेंटेंस की कंडीशन मैं आपको बताऊं, स्कॉलर कहते हैं कि ट्रू रिपेंटेंस ये है, अगर आपने देखना है ना कि आपकी तौबा कबूल हुई है कि नहीं हुई है, तो ये देखें कि आप उस गुनाह से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। तो गुनाह से तौबा ये नहीं है कि गुनाह किया और फिर तौबा की और फिर गुनाह किया, यानी प्लान करके तौबा की और प्लान करके गुनाह किया। ये प्लानिंग वाला जो काम है ये खतरनाक है। बाकी ये कि इंसान फिसल जाता है बार बार भी, वो भी मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, बट कंडीशन ये है कि सच्चे दिल से तौबा। अन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन अब्दिन मुमिनिन इल्ला वलहु ज़ंबुन यअतादुहुल फ़ैनता बादल फ़ैनती औ ज़ंबुन हुवा मुक़ीम। इब्ने अब्बास तआला से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देयर इज नो बिलीविंग सर्वेंट बट दैट ही हैज अ सिन ही हैबिचुअली कमिट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंसानों में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हैबिचुअल हो जाते हैं एक गुनाह के, बार बार करते हैं, फिसलते हैं, बार बार तौबा करते हैं, फिर वही गुनाह बार बार करते हैं। औ ज़ंबुन हुआ मुक़ीमुन अलैहि ला युफ़ारिकु हत्ता युफ़ारिक दुनिया, he habitually commits from time to time, or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world। वो गुनाह वो रिपीट करता रहता है क्योंकि उस गुनाह से वो टेस्ट किया जा रहा है, वो अपनी बेस्ट ट्राई कर रहा है, लेकिन समहाउ वो बार बार फिसल रहा है। कितना होप है देखें इस हदीस में। इन्नल मुमिना खुलिका मुफ्तनन तव्वाबन नसीयन इज़ा ज़ुक्किरा ज़करा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ह्यूमन नेचर बताई। Verily the believer, बेशक एक मोमिन was created to be tested, टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। Repenting and forgetful, if he is reminded he will remember। इस हदीस में एक्सक्यूज नहीं है गुनाह करने का। बहुत से लोग इस हदीस को ना एज एन एक्सक्यूज ले लेंगे कि देखो यहाँ लिखा है वो गुनाह से टेस्ट किया जा रहा है तो गुनाह किए जाओ। नहीं, असल बात ये है जो एंड में अल्फाज हैं कि बिलीवर को टेस्ट किया जाता है किसी सिन से। देखिए सिन से क्या मुराद है, आज के दौर में यूथ को किस चीज़ से टेस्ट किया जा रहा है। अल्लाह को पता है कि हम इस दौर का हिस्सा हैं, अल्लाह को पता है इंटरनेट पे क्या है, अल्लाह को पता है यूट्यूब पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, क्या फितना है इस नौजवान नस्ल के लिए। और ऊपर से शादियां भी नहीं जल्दी होती, फिर को एजुकेशन अलग है, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल अलग है, अल्लाह को सब पता है। तो अल्लाह ताला हम सबको टेस्ट कर रहा है। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मैं एक कॉल आपको सुनाता हूँ कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तकवे के लिए इंसानों को टेस्ट करता है। जैसे सूरह हुजरात में ना कि इन्नल मुमिनूना, तकवे के हवाले से जो आयत है मेरे जहन से अचानक निकल गई कि बेशक अल्लाह मोमिनीन को तकवे के लिए टेस्ट कर रहा है। तो ये हम सब का तकवे का टेस्ट हो रहा है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी खुली है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब कुछ है, अब अपने जौहर दिखाओ, अब अपने वो अंदर के उस हीरो को जगाओ, अपने नफ्स पे काबू करके दिखाओ और अल्लाह ताला रिवॉर्ड करने वाला। तो इसलिए बिलीवर जो है वो टेस्ट किया जाता है। हम में से हर बंदा टेस्ट किया जाएगा किसी एडिक्शन से, किसी चीज़ से, किसी सिन से। लेकिन अल्लाह को वो पसंद है जो रिपेंट करता है, बार बार फॉरगेट कर जाता है लेकिन बार बार पलटी खाता है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो पलटता है, बार बार झपटता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, अपने आप को डाउन नहीं करता, घुटने नहीं टेकता गुनाह के आगे, खड़ा होता है, मुकाबला करता है। इफ ही इज रिमाइंडेड ही विल रिमेंबर। और उसकी हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंडर दिया जाए वो रिमाइंडर लेता है, आकड़ नहीं दिखाता आगे से। ये नहीं कहता माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं। अब तो लोग ऐसे कहते हैं ना कि तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं। तो हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंड कराया जाए और रिमाइंडर उसे इफेक्ट करता है। और यकीन कीजिए हमारी मेजॉरिटी यूथ इस कैटेगरी में फॉल करती है। हम जज कर लेते हैं किसी की ड्रेसिंग से, जैसे ख़वातीन हैं यूनिवर्सिटी में, आपको पता है ड्रेसिंग किस तरह की होती है, हम उन्हें देख के जज कर लेते हैं कि लो जी ये तो ड्रेसिंग ऐसी है, लिहाजा ये तो वैसे ही जो है इस्लाम से बहुत दूर है। क्या पता आप उन्हें रिमाइंडर दें, क्या पता कोई एक हदीस सुनाएं, क्या पता वैसे ही इन्वाइट करें किसी हलका में, वो कि अल्लाह रसूल की बात सुने और उन्हें इफेक्ट कर जाए और उनका दिल तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए। इसलिए कभी भी जज किसी को ना करें, रिमाइंडर दें। फज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा सयज़्ज़करु मन यख़शा, नसीहत करो दूसरों को अगर नसीहत उसको फ़ायदा देती है। जो अल्लाह से डरने वाला है, जो हिदायत पे है, वो नसीहत पकड़ लेगा। हमारा काम है नसीहत करना, हमारा काम जज करना नहीं है।
تو یہ حدیث بہت ہوپفل ہے, بہت ہوپ دلاتی ہے کہ انسان بار بار پھسلتا ہے, گناہ کرتا ہے, فارگیٹفل ہے, انسان کا مطلب ہی بھولنے والا ہے. اسی لیے یہ حلقات, یہ ریمائنڈرز بہت ضروری ہیں کہ اپنے آپ کو بوسٹ رکھو. قرآن ڈیلی پڑھنا اسی لیے بہت ضروری ہے. جو بندہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے, تھوڑا تدبر کرتا ہے, وہ بچ جائے گا انشاءاللہ. بہت امید ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا. تیسری نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں, یہ تو تھی نا کہ آپ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں, ریپینٹ کرتے ہیں گناہوں سے. تیسری نشانی ہے کہ یو سی یور اون مسٹیکس. یہ بہت بڑی نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں, آپ کا دل صاف ہے. اپنی مسٹیک دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب دوسروں کی مسٹیکس تو دیکھتے ہیں, دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں. کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں, ریفائن ہوں, امپروو ہوں, اور مزید بہتر بن جائیں. اسی لیے دیکھیں, اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں. وہ ایک کوٹ ہے نا بڑا زبردست کہ اگر آپ کے ارد گرد صرف ایسے لوگ ہیں نا جو آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ گرو نہیں کر رہے. اگر آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے نا جو آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتا, یا آپ کو آپ کے گریبان میں نہیں کبھی کبھی جھانکنے پہ مجبور کرتا, تو اس کا مطلب کہ آپ کی فرینڈ شپ جو ہیں وہ صرف مٹیریلسٹک پرپس کے لیے, کیونکہ سنسیئر دوست ہمیشہ آپ کو کریکٹ کرے گا.